اس اعتبار سے ایک اور حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں تفقہ، یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں، اور اس کے راوی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانا قاسم واللہ یعطی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ جو نوٹ کر لیجیے، علم اور فہم میں بڑا فرق ہے۔ علم معلومات کے ذخیرے کو کہتے ہیں، فہم اس کی حقیقت تک رسائی اس کو کہتے ہیں۔ بڑا فرق ہے علم و فہم۔ علم و فہم ہم بول دیتے ہیں جوڑ کر، لیکن یہ ڈائمنشن علیحدہ ہے۔ ایک شخص بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس معلومات کا ذخیرہ بہت بڑا، عالم ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن اتلا ہے، سطحی ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کے گہرائی ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ یہ جو علم تفقہ اس کو کہتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اور دیکھو میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا نہیں ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ تفقہ مانگو، اخلاص عمل مانگ، نیا گانے کوہن سے، شاہاں چہ جب گرب نوازن بدارا، مانگو اللہ سے۔ میں نہیں دے سکتا، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے اس کی مشیت میں طے ہو جاتا ہے، میں تقسیم کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں، لیکن در حقیقت عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی موضوع پر ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ سے، الناس کالمعادن کمعادن الذهب والفضة خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے معدنیات کے مانند ہیں، جیسے سونے اور چاندی کی معدنیات ہوتی ہیں۔ معدنیات جب زمین میں ہیں تو صاف تو نہیں ہوتی نا، ان کے ساتھ امپیورٹیز ملی ہوتی ہیں، پھر آپ ان کو صاف کرتے ہیں، صاف کر کے پھر اگر سونے کی معدنیات تھی تو اس میں سے سونا نکل آئے گا، اور چاندی ہی کی تھی تو چاندی نکلے گی۔ چاندی سے سونا تو برابر نہیں ہو سکتا۔ تو انسانوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی استعدادات کے اندر فرق رکھا ہے، سب کی برابر استعداد نہیں ہے۔ کسی کو اگر رگڑیں گے، صاف کریں گے، مانجیں گے، وہ سونا بنے گا، کسی دوسرے کو رگڑیں گے، صاف کریں گے، وہ چاندی بن جائے گا۔ تو الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام۔ بہت اہم حدیث ہے یہ۔ انسانوں میں سے جو لوگ جاہلیت کے دور میں اچھے تھے وہی اسلام میں بھی اچھے ہیں۔ یعنی اور سونے کی تھی، ابھی اس کے اندر جاہلیت لپٹی ہوئی تھی، اس میں جو امپیورٹیز تھیں، لیکن تھی تو سونے کی، اور جو ہے وہ سونے کی تھی، لہذا جاہلیت میں بھی وہ اچھے تھے، اس دور میں بھی وہ دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر لوگ تھے۔ اسی طریقے سے جب وہ اور بن گئے، صاف ہو گئے، سونا جو ہے دمکتا ہوا نکل آیا تو کیا کہنے۔ لیکن اس میں شرط کیا، اذا فقہوا، جب کہ وہ تفقہ حاصل کر لیں۔ اس کو میں نے خاص طور پر یہ لفظ آپ کو اس لیے نوٹ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا فہم، ایسے ہی تفقہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک خاص علم جو ہے اس کا نام فقہ پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے اصل تفقہ سے توجہ ہٹ گئی۔ جیسے ہمارے ہاں تصوف کی اصطلاح آ گئی، جو نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح احسان، وہ پیچھے چلی گئی۔ احسان کے معنی ایک ہی رہ گئے، کسی پر بھلائی کرنا، کسی سے نیکی کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کی مشکل دور کر دینا، نہیں۔ احسان کے معنی ہے خوب سے خوب تر بننا، اپنے اسلام میں خوبی پیدا کرو، اور خوبی پیدا کرو، اور خوبی پیدا کرو، اپنے اسلام کو اور چمکاؤ اور دمکاؤ، یہ احسان ہے۔ اس اعتبار سے تفقہ جو ہے وہ دین کے فہم کو کہتے ہیں۔ یہ قانون اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی ضرورت ہے، میں نے ابھی عرض کیا ہے، اور پچھلی اپنی تقریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ جب اسلام ایک ریاست کے دور میں آ گیا تو اب قانون کی ضرورت پیش آ گئی، لہذا ساری توجہ ہو گئی فقہ اور حدیث کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر توجہ نہیں رہی۔ یہ ایک موضوع تھا جس پر پچھلی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ بہرحال یہاں میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچیرے بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور انہی کے نسل سے بنو عباس
600 برس تک جن کی حکومت قائم رہی عالم عرب، ان 600 سالوں میں سے کوئی 300 برس تو تھے پوری شان و شوکت کے، اور کوئی 300 برس تھے ٹوٹ پھوٹ کے۔ ایک عمارت جو ہے گرتی ہے تو گرنے میں وقت لیتی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں مغلوں کی حکومت، ویسے تو وہ بن جاتے ہیں 1526 سے لے کے 1857 تک تو 300 برس، لیکن اس میں 250 برس ہیں جو اصل ان کی شوکت، شان، قوت، طاقت پورے ہندوستان پر غلبہ، وہ بابر سے شروع ہو کر اور اورنگزیب پر وہ دور ختم ہو جاتا۔ اورنگزیب کے بعد سے لے کر 150 برس جو ہے، اس کے بعد تو وہ رفتہ رفتہ گرنا، شکست و ریخت، مختلف علاقوں میں سر اٹھا لیے، کوئی وہاں کا جو ہے راجہ بن گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا، کہنے کو حکومت جو ہے مغلیہ تھی اور بادشاہ سلامت جو ہے وہ لال قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک کہاوت مشہور ہو گئی تھی دلی میں، حکومت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم۔ پالم اصل میں ایک گاؤں کا نام تھا جہاں پر کہ پہلا ہوائی اڈا بنا ہے دلی کا، پالم ایئرپورٹ اس کا نام ہوتا تھا، وہ دلی سے چند میل، 12، 13، 14 میل۔ تو شاہ عالم جو ہیں وہ ہیں تو شہنشاہ ہند، لیکن ان کی حکومت جو ہے وہ لال قلعے سے پالم تک ہے بس، باقی جو ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے نواب ہیں، راجے ہیں، ان کی قوت ہے، ان کی جو ہے سلطنتیں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں حضور نے ایک دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ یہ دو الفاظ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم عطا کر، تفقہ عطا کر۔ تفقہ کیا ہے؟ دین کی گہرائی میں اترنا، احکام کی حکمتیں معلوم ہو جائیں۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ مختلف احکام کے درمیان حکیمانہ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، ان میں سے اہم تر شے کیا ہے، کم تر اہم کیا ہے، یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ تفقہ ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے وہی جو حضرت مسیح نے فرمایا تھا یہودی علماء کے بارے میں کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوگا، پائچہ جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہوگا، چاہے سودی کاروبار میں ملوث ہے سارا اپنا وجود، وہ حرام خوری کی انتہا ہو رہی ہے، لیکن پائچہ اونچا رہے گا۔ یہ مچھر چھان رہے ہیں اور سموچے اونٹ نکل رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہو جاتا ہے جب کسی بھی مذہبی طبقے کے اندر زوال آتا ہے، تفقہ نہیں رہتا۔ اسی پر پھپتی چستی ہے اصل میں مولانا روم نے، ماز قرآن مغزہا برداشتیں استخن پیش سگاں انداختیں۔ اگرچہ اس کا دوسرا مصرع مجھے پسند نہیں ہے، کاش کہ مولانا یہ نہ کہتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تاریخ اسلام کے دوران یہ دو طبقے جو تھے صاحب علم یا جو بھی لوگ تھے جن کی حیثیت ہوتی تھی دینی اعتبار سے، ایک فقہا، مفتی حضرات، مفتی قاضی، یہ فقہا میں سے ہوتے تھے، ایک صوفیہ جو تزکیہ نفس، اللہ کی محبت، دنیا سے کی محبت کو دل سے نکالنا۔ اب یہ دونوں کے درمیان چشمک رہتی تھی، یہ ان پر فقرے چوس کرتے تھے، یہ ان پر فقرے چوس کرتے تھے۔ یہ کیا ہے، یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ تو صرف جو ہے وہ یہ استنجے کے ڈھیلے گنتے رہتے ہیں، کتنے ڈھیلوں سے استنجا پورا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ اپنے خیال میں اللہ کی محبت میں انہیں الف کا نام بے تو آتی نہیں، فقہ کے فلاں مسئلہ تو معلوم نہیں۔ تو بہرحال تفقہ جو ہے وہ ہے دین کا گہرا فہم۔ اور تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کے مقابلے میں لفظ آتا ہے تفسیر۔ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر ہوتا ہے انڈیویجول الفاظ کے حوالے سے غور و فکر، قرآن کا یہ لفظ کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے، پھر یہ کس باب میں آیا ہے، اس کے اندر کوئی تعلیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تعلیل ہوئی ہے تو کیا ہوئی ہے، یہ جو نحوی جو اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں کس جگہ پر ہے، یہ مبتدا ہے، خبر ہے، کیا ہے، یہ ساری بحث جو ہے یہ تفسیر میں ہوگی۔ ایک ہوتی ہے تعویل، کسی شے کے اصل مدعا اور مقصود تک پہنچنا۔ تو تفسیر ایک ذریعہ ہے، تفسیر مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ اس کلام کا جو اصل مدعا ہے، جو اصل موضوع ہے، جو اس کا حاصل ہے، جو اس کا گودا ہے، وہ حاصل کیا جائے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی ہے مولانا روم نے کہ ماذ قرآن مغزہا برداشتیں استخاں پیش سرنا انداختیں۔ بس یہ دوسرا مصرع مجھے پسند نہیں ہے، لیکن کیا کروں، سنانا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی۔